فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ یعنی اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، اور اس کے بعد عرض بھی کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے مالک، پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ کتنی خوبصورت دعائیں سکھائی گئیں قرآن مجید میں، اور اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، یا اللہ، ایک تیری طرف سے تیرا پیغمبر تشریف لایا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ، ہم نے ان کی بات سنی اور ہم ایمان لے آئے۔ یا اللہ، ہم نے تیری ذات کو تسلیم کر لیا، تیرے رسول علیہ السلام کو مان لیا، ہم ان پر ایمان لے آئے، اور یا اللہ اب ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں خطائیں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحبت صالح جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے،
اور کتنی بڑی بات ہے، دعا سکھائی گئی باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، یا اللہ ہماری موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ آئے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا مرنا ہو۔ اس لیے کہ وہ جیسے دنیا میں ہمسایوں کا حساب ہوتا ہے نا، کہ آپ کے گھر کے ساتھ اگر آپ کا ہمسایہ اچھا ہے تو زندگی پرسکون ہوتی ہے، بڑا ایک خوبصورت نظام بن جاتا ہے، ہمسایہ اچھا ہو۔ اور خدا نخواستہ اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو تو انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، لوگ مکان بیچ کے جانے تک مجبور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے، کہتے ہیں یار ہمسایہ اچھا نہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں، کافی زمانہ طالب علمی میں کافی عرصہ ہوا لیکن واقعہ مجھے یاد ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زمانہ اقدس کی بات ہے، تو ایک یہودی تھا یہ بلڈر، اس نے مختلف کوارٹر بنائے ہوئے تھے اور وہ سیل کرتا تھا۔ وہ ایک گلی تھی، پوری گلی اس کے کوارٹر تھے اس یہودی مالک کے۔ اب وہ کوارٹر سیل کر رہا ہے تو ایک ہی سٹرکچر ہے ان کا، ایک جیسا ہی ایریا ہے، ایک ہی گلی ہے، ایک ہی علاقہ ہے۔ وہ کوئی بندہ کوارٹر خریدنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ گلی کس کارنر پہ یہ جو کوارٹر ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ہے۔ اچھا وہ جو اس کارنر پہ ہے اس کی کتنی ہے؟ اس نے اس کی ڈبل قیمت بتائی۔ کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، جگہ ایک جتنی ہے، مکان ایک جیسے ہیں، سٹرکچر ایک ہے، گلی ایک ہے، محلہ ایک ہے، اس کے آپ اتنی قیمت بتا رہے ہیں، اس کی ڈبل بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کوارٹر کا جو ہمسایہ ہے نا وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اس کا ہمسایہ بہت اچھا ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت اتنی مانگ رہا ہوں، ورنہ وہ جگہ کی قیمت نہیں لے رہا۔ یعنی اچھا ہمسایہ جو ہے، قرآن پاک میں باقاعدہ یہ وہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ یہ التجا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ وہ برا دوست جس کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک دنیا میں رہی، اور اس برے دوست کی بری صحبت کی وجہ سے اس کے اپنے اعمال بھی برباد ہوئے، ایمان بھی برباد ہوئے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوا۔ کل جب قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا، پتہ چلے گا کہ میرے فلاں دوست کی دوستی کی وجہ سے یہ گناہ میرے کھاتے کے اندر موجود ہیں۔ اس دن کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے آج یہ کچھ مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری دوستیاں بھی عجیب، ہم کہتے ہیں جو دوست نے کہا سگریٹ پی لو چلو اب پی لو، دوست نے کہا آج شراب پی لو چلو اب پی لو، دوست نے کہا آج ادھر جانا ہے چلو اب چونکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے تو دوستوں کی بات پھر ماننی پڑتی ہے، تو پھر دوستی میں پھر یہ چلتا ہے۔ تو پھر دوستی کوئی نہیں، دوستی وہی ہے جو تقویٰ کی بنیاد پہ دوستی ہے۔ دوست وہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، مسجد کی طرف لے کے جائے، نیک کاموں کی طرف لے کے جائے، آپ کی زندگی کو سنوارے۔ دوست وہ کون سا دوست ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں دوستی میں چلتا ہے؟ یہ دوستی تھوڑی ہے، یہ تو بے شرمی ہے۔ ٹھیک ہے، دوست تو عزت کا محافظ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ دوست جو ہے وہ دوست کی عزت پہ ہی ہاتھ ڈالنا شروع کر دے۔ تو اس لیے یہ دعا، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ یہ دعا ہمیں باقاعدہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کے اندر ہمیں یہ سکھائی گئی کہ اپنے مرنے کی دعا بھی کرو کہ یا اللہ میں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے بندے کی صحبت بھی تمہیں نیک اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستان سعدی بڑی پیاری کتاب ہے، آپ نا یہ اپنے بچوں کو لازمی، لیکن وہ فارسی میں ہے، اردو ٹرانسلیشن بھی مل جاتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فقیر حاضر ہے انشاءاللہ، فارسی میں بھی میں پوری کتاب آپ کو پڑھا دوں گا۔ گلستان سعدی بڑی پیاری کتاب ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبی بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا امبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن میں غسل خانے میں نہا رہا تھا تو پہلے لوگ مٹی صابن تو ہوتا نہیں تھا، وہ کلری مٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ نہاتے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نہا رہا تھا مٹی کے ساتھ، جب مٹی میں نے پکڑی نا اس کو لگانے کے لیے جسم پہ تو مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ کلر والی جو مٹی اس میں خوشبو نہیں ہوتی، عجیب سی اسمیل سی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب مٹی پکڑی نا بدن صاف کرنے کے لیے تو مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی خوشبو کہ جس نے میرے دل کو جو ہے نا وہ ایسے گلاب کی طرح کھلا دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس مٹی کو مخاطب کر کے پوچھا اے مٹی تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ مشک عنبر آپ کو پتہ ہے دو بڑی مہنگی خوشبوئیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟
مجھے تو مٹی تو نہیں لگتی، ایسی خوشبو مٹی کے اندر نہیں ہوتی، یہ تو مشک کی خوشبو ہے یا عنبر کی خوشبو ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ مٹی نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا نہیں جی نہیں شیخ صاحب، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا جی میں ناچیز تو مٹی ہوں، نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تیرے اندر خوشبو کیسے آئی؟ اس نے کہا ولیکن مدت باگل نشستم، میں تھوڑی دیر پھولوں کے پاس بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر پھولوں کے پاس بیٹھی ہوں، جمال ہم نشین در من اثر کرد، یہ میرے ہم نشین کا جمال ہے، میرے دوست کا، میرے قرین کا، میرے ہم نشین کا، جس کے پاس بیٹھتی تھی، جس کے پاس وقت گزارا ہے، یہ اس کی سنگت کا کمال ہے کہ میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے، وگرنہ میں پہلے بھی مٹی تھی، میں اب بھی مٹی ہوں۔ چنگے بندے دی محفل انجے جویں دکان عطاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی محفل انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔